تو حضور پچھلے کارواں سرائے میں شہرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کیا شہرت کیکر کی دیسی شراب کی طرح یکدم دماغ کو چڑھ جاتی، ساتویں آسمان تک پہنچا دیتی ہے اور پھر پٹخ دیتی ہے اسی تیزی کے ساتھ، اور انسان کو تب ہوش آتی ہے جب وہ گمنامی کے غار میں پڑا کرا رہا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سلسلے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سوال یہ ہے کہ شہرت ایک دیوی ہے یا ڈائن۔ میرا خیال دونوں کی آمیزش ہے۔ میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، اور داستان لکھی ہومر نے 3000 سال پیشتر۔ گریس میں شاعر تھا، کہا جاتا کہ نابینا تھا اور گلی گلی گاتا پھرتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھا ہی نہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اس کے دو کلاسک جو ہیں، رزمیے ان کو کہہ لیں، بڑے مطلب جس طرح عرب میں بھی رزمیے لکھے جاتے تھے، ہمارے ہاں بھی اس کو وار کہتے ہیں، پنجابی میں واریں لکھی جاتی ہیں، جنگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایک ایلیڈ اور دوسرا اوڈیسی۔ اوڈیسی کا ترجمہ محمد سلیم الرحمن نے کیا جہاں گرد کی واپسی کے نام سے، بہت اچھا ترجمہ ہے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو اس میں اوڈیسی میں ایک نوجوان نکلتا ہے سنہری کھال کی تلاش میں، گولڈن فلیس، جو کچھ جادوئی کیفیت رکھتی ہے اور بڑی انکا چیز ہے اور کسی کو ملتے نہیں، اور جب کسی کو مل جائے تو اس کی قسمت کھل جاتی۔ چنانچہ وہ ایک جہاز پر سوار ہو کے، جو یونانی سمندر ہے، آئرنی جن کو کہا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سمیت وہ سفر کرتا ہے اس کھال کی تلاش میں۔ اور اس سفر کے دوران، بحری سفر کے دوران، بہت ساری بلائیں سمندر سے نکلتی ہیں۔ ان میں سائیکلوپس بھی ہوتے ہیں، اور سائیکلوپس جو ہیں وہ ایک آنکھ کے جن ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر سب سے خطرناک مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ راستے میں ایک جزیرہ ہے، اور جزیرہ اس کو کچھ لوگ لوٹس آئلینڈ بھی کہتے ہیں، اور جتنے بھی جہاز ران اس جزیرے کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں جزیرے پہ بہت ہی خوبصورت عورتیں رہتی ہیں جن کو وہ سائرنز لکھتا ہے، اور وہ ایسے مدھ بھرے گیت گاتی ہیں کہ جو بھی سنتا ہے وہ مسحور ہو جاتا ہے، اور اپنی کشتی سے یا جہاز سے چھلانگ لگا کر تیرتا ہوا اس جزیرے تک پہنچ جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا۔ تو جب اوڈیسیس جو ہے اس جزیرے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ اپنے جو ساتھی جہاز ران ہیں ان کے کانوں میں موم پگھلا دیتا ہے تاکہ ان کے کان بند ہو جائیں اور وہ گیت سن نہ سکیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں خود سنوں تو صحیح کہ اس میں کیا سحر ہے۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ مجھے جہاز کے مستول سے باندھ دو رسوں کے ساتھ، اور میں سنوں گا، لیکن میں جو کچھ کہوں تم نے عمل نہیں کرنا، اگر میں کہوں کہ مجھے جانے دو تم نے جانے نہیں دینا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب جزیرہ قریب آتا ہے جہاز رانوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، اور جب وہ گیت شروع ہوتے ہیں تو اوڈیسیس جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے اور وہ رسہ توڑانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں، اور اس طرح وہ بچ جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھی وہ رسے کھولتے نہیں۔ وہاں اس آئلینڈ میں جہاں پہ کہہ لیں کہ دیویاں رہتی ہیں، یہ سائرنز رہتی ہیں، وہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، خاص طور پہ ملاحوں سے، ان کی لاشوں سے، جو ان گیتوں کے شہر میں وہاں چلے آئے تھے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہرت بھی ایک ایسی سائرن ہے، ایک ایسی دیوی ہے جس کے مد بھرے گیت سن کے آپ جاتے ہیں لیکن آپ کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ شہرت کے حوالے سے ہی اگر میں ایک ذاتی تجربے سے آغاز کروں، ممتاز مفتی صاحب کو آپ جانتے ہیں، ارکھ نگری اور علی پور کا علی اور لبیک بہت مشہور ان کی کتابیں ہیں۔ افسانہ بھی بہت ہی شاندار لکھتے تھے، آخری عمر تک افسانے لکھتے رہے۔ ان کے آخری افسانوں میں چوہا ایک بہت فیمس افسانہ ہے۔ تو میں ان دنوں اسلام آباد میں تھا اور مارننگ ٹرانسمیشن کرتا تھا، اور کچھ ضرورت سے زیادہ پاپولر تھا۔ مسلسل 2 سال جو وہاں پہ وہ ہوتے ہیں پولز وغیرہ، ان میں نے ٹاپ کیا ہے، دا موسٹ پاپولر پرسن ان پاکستان وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ زمانے تھے، ایک لٹریری فنکشن تھا، میں فارغ ہوا، بہت سارے لوگ آ گئے اور وہ آٹوگراف اور تصویریں وہ سارا کچھ، اور میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جب ہجوم چھٹ گیا تو میرے پاس آئے، کہنے لگے تارڑ
یہ شہرت تمہیں کھا جائے گی، تو میڈیا چھوڑ دو، تمہارے اندر صلاحیت ہے ایک بڑا ادیب بننے کی، لیکن تم نہیں بنو گے کیونکہ یہ شہرت جو ہے تمہیں کھا جائے گی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا مفتی صاحب میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے اس شہرت کو کبھی سیریسلی نہیں لیا، میں جانتا ہوں کہ یہ ایک عارضی چیز ہے، میں اسے انجوائے ضرور کرتا ہوں، اور میڈیا میں اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ یہ میری زندگی ہے، اور صرف کتابیں لکھنے سے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے نہیں، میڈیا نہیں چھوڑو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں۔ اس کے بعد جہاں میں جاتا وہ منہ دوسری طرف موڑ لیتے۔ 6 ماہ تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک روز ان کا ایک خط آیا مجھے، وہ میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے۔ انہوں نے اوپر میرا نام لکھا اور نیچے جو پہلا لفظ تھا انہوں نے لکھا تھا، فقرہ جو تھا کہ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ شہرت تمہیں کھا جائے گی۔ اس کے آگے کچھ توصیفی فقرے تھے، لیکن اس کے آگے آخر میں بڑا ایک ریلیونٹ ریفرنس تھا۔ انہوں نے اپنے کسی دوست کا حوالہ دیا، ان کا دیکھو اس کو شہرت کھا گئی اور وہ ایک بہت بڑا ادیب بن سکتا تھا، اور اب یہ میں کوٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب کو، اب وہ شہرت کی راکھ پر بیٹھا ہوا پر پھڑ پھڑا رہا ہے اور اس کے حصے میں راکھ کے سوا کچھ نہیں آیا۔ یہ مفتی صاحب کی بات۔ تو ادیبوں کا سلسلہ چل نکلے تو مجھے یاد آتے ہیں حفیظ جلندری صاحب، ماشاءاللہ ہمارے قومی ترانے کے خالق۔ تو ہم بھی ان کے مداحین میں شامل تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت زبردست شاعر تھے، نظم گو بھی تھے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، ہم اس کے سحر میں تھے۔ شاہ نامہ اسلام بھی انہوں نے لکھا، اور اس زمانے میں شاہ نامہ بہت پاپولر تھا، اب اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں جاتی، بلکہ منٹو صاحب اور ان کے دوستی تھی، ہم اثر تھے۔ تو حفیظ صاحب چھیڑتے تھے منٹو کو کہ اوے تو کی گندی گندی کہانیاں لکھنا ہے، کی کہانیاں لکھنا ہے، وہ اس طرح بولتے۔ تو ایک روز تو پڑھیا میرا شاہ نامہ؟ تو ایک روز منٹو نے کہا، اور منٹو آپ کو جانتے ہیں، منٹو ہی تھا نا، کہنے لگا حفیظ میں نے وہ شاہ نامہ پڑھا ہے، اس میں ایک شعر ایسا آیا ہے کہ بھئی اس میں جو فلسفیانہ گہرائی ہے میں تو اس تک نہیں پہنچ سکا۔ بھئی کیا بات ہے، کوئی عجیب آسمانی چیز ہے، تو میں کچھ بتاؤ گے اس کا مطلب؟ حفیظ صاحب تیار ہو گئے نا، بڑا سیریس موڈ، کہنے لگا کیڑا شعر ہے؟ منٹو صاحب کہنے لگے یہ لڑکا جو کہ بیٹھا ہے، یہ لڑکی جو کہ بیٹھی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ کہنے لگا بڑا مشکل شعر۔ اس کے بعد جو حفیظ صاحب نے کہا وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میری جو پہلی ملاقات ہوئی حفیظ صاحب سے، وہ سیارہ ڈائجسٹ کے دفتر میں مقبول جہانگیر کے، ان کی دوستی تھی آپس میں، تو ظاہر ہے میں مداحوں میں شامل تھا، مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے تعریف کی کہ ابھی تو میں جوان ہوں جناب، کمال کی نظم ہے۔ تو کہنے کہ نہیں یہ ملکہ پکھراج نے اچھی نہیں گائی، میں نے جس طرح کہا تھا نا اس طرح گاتی تو بہت بہتر۔ پھر انہوں نے گا کے سنائی جو دھن انہوں نے پیش کی، کیونکہ ترنم ان کا بہت اچھا تھا، لیکن تب تک بہت بوڑھے ہو چکے تھے، چنانچہ ایک عجیب سا سما پیدا ہو گیا۔ تو آخر میں اب میں بھی نہ رہ سکا، میں نے کہا جی حفیظ صاحب شکر ہے کہ ملکہ نے، پکھراج نے اس طرح نہیں گایا جس طرح آپ گا رہے ہیں۔ اور پھر وہ خفا ہو گئے، خفا بھی بڑی جلدی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اور خفا ہوئے تھے، ایک دفعہ بوٹ خریدنے گئے انارکلی کہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت مشہور تھے، ایوری بڈی نیو ہے، پورے سب کانٹیننٹ میں ان کی شہرت تھی، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ مجھے پہچانے۔ تو وہ بوٹ والا جو تھا اس نے نارمل جس طرح گاہک کو، مطلب ہے کہ ہمیں بھی ہے عادت، ہمیں بھی کوئی اگر ہم کہیں جائیں تو ہم ایکسپیکٹ تھوڑا سا تو کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ جانتا ہوگا، تو اس طرح حفیظ صاحب تو بہت اوپر والے درجے پہ تھے۔ تو جب اس نے نہیں پہچانا ان کو تو انہوں کہنے لگے کہ اوے تو میں نے پہچانیا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں حفیظ جلندری ہاں۔ وہ دکاندار اٹھ کھڑا ہوا، آگے تو آگوش میں لے کے کہا لو جی میں بھی جلندر کا ہوں، بڑے عرصے سے کوئی جلندری بندہ نہیں ملا تھا۔ ظاہر ہے کہ حفیظ صاحب اس سے بھی خفا ہو گئے۔ تو یہ سلسلے ہیں کہ بھئی شہرت جو ہے نا وہ خراب کرتی، چوڑ کر دیتی تھوڑا سا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک میرا سیریز تھا، نہیں بھی یاد تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، نہ بھی دیکھا ہوا، خیر بڑی مطلب پرانی باتیں میرے پاس ہیں ہی، پرانی باتیں، 83 ایئرز اولڈ بندہ ہو تو اس کے بعد پرانی باتیں ہوں گی نا، ماڈرن کہاں سے آئیں گے۔
تو اس سیریز کا نام تھا ایک حقیقت ایک فسانہ. ریاض بٹالوی صاحب مشرق میں کام کرتے تھے, تو وہ مختلف موضوعات کے اوپر کالم لکھتے تھے, فیچر بلکہ, اور بڑے زبردست فیچر تھے, وہ بہت پاپولر تھے. ان کو بیس بنا کے تو وہ ٹیلی ویژن سیریز تیار کی گئی, مختلف ڈرامہ نگاروں نے اسے لکھا, اور مجھے اس کے جو مرکزی کردار ہے صحافی کا, امجد کا, وہ سونپا گیا. تو پہلا ڈرامہ جو تھا میں پاگل ہوں, قمر آفتاب نے کیا, تو وہ تو خیر بڑا اچھا گیا. دوسرے ڈرامے میں انہوں نے دیکھا کہ میں ذرا الوف ہوں کیونکہ میں اکیلا ہوتا, انہوں نے ایک ایڈیٹر اس میں ڈالا ایک ایپیسوڈ کے لیے, اور وہ تھوڑا سا مخبوط الاواز, اور یہ تھے نثار قادری. تو نثار قادری نے اپنا ایک خاص انداز بنایا, کچھ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا, کچھ کنور نے, اور بہت اچھا کریکٹر اس نے کیا. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ جی اسے آئندہ ایپیسوڈز میں بھی رکھیں, کیونکہ میں سیریس رہتا ہوں اور یہ اس طرح مسخریاں کرتا رہے گا تو یہ اچھا لگے گا. چنانچہ اس نے ادا کیا اور حق ادا کر دیا. اب نثار کو وہ جو شہرت ملی تو وہ بڑی ان ایکسپیکٹڈ تھی, کیونکہ چھوٹے موٹے رول تو وہ کرتا ہی تھا, یہ بہت بڑا رول تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی کے ایک ہوٹل میں موصوف اکثر بیٹھتے تھے, ویٹرز آگے بتا دیتے تھے کہ جی فلاں کمرے میں کھانا پینا اچھا ہو رہا ہے. تو یہ جاتے تھے, اسی طرح سگریٹ اور اسی طرح بال پریشان کر کے ناک کیا, اندر سے کوئی صاحب نکلے تو ان سے کہا ماچس ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا قادری صاحب آئیں اندر آئیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا عرصہ انہوں نے اس طرح بہت اچھی ضیافتیں جو تھیں اٹینڈ کی, اور اس کا اینڈ وہی ہوا کہ ایک روز اسی طرح گئے, ناک کیا, سگریٹ منہ میں, اور کہا بھائی ماچس ہوگی آپ کے پاس؟ تو ان صاحب نے کہا کہ تمہیں کوئی بیہیو کرنا چاہیے, کیوں آپ ڈسٹرب کرتے ہیں پرائیویسی میں. وہ ماچس لا کے اندر ماچس دے دی. دیٹ واز دا اینڈ آف اٹ. لاسٹ ٹائم قادری کو میں ملا, سڑک پہ جا رہا تھا, یاور حیات ان دنوں حیات تھے, ان سے ملنے جا رہا تھا. بڑا خوش ہوا, کہنے لگا یار مستنصر ایک فلم بناتے ہیں, اس میں میں تم ہوں گے, وہ بڑی سپر ہٹ ہوگی, میں کوئی فائنینسر ڈھونڈ لوں گا, وہ دیکھو نا ہم پلے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. سب پائپ ڈریمز تھے. وہ ختم ہو گیا تھا سلسلہ. اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ ان دنوں کہاں ہیں. قدر توقف فرمائیے.